جی اب اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ سبق ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ تو اگر ہم اس کے تدریسی مقاصد کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہے کہ معاشرے کے مختلف افراد کے غلط رویوں کی نشاندہی کرنا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا بیٹا کہ معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم خود کو بھی دیکھتے ہیں بیٹے، تو عام طور پہ سوچ اور خیال اپنے بارے میں انسان کا ہمیشہ ہر ایک انسان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ شاید سب سے بہتر ہے، اس کا سوچنے کا انداز، اس کی محبت کرنے کا انداز، اس کا دوسروں کا خیال رکھنا، اس کا اخلاق جو ہے وہ بہت بہتر ہے، اور وہ اپنی بہت ساری خامیوں کو کسی نہ کسی سانچے میں ڈھال کے ان کو خوبیوں میں تبدیل کر کے خود کو تسلی دیتا رہتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہم اپنی خوبیاں سمجھ ہوتے ہیں وہ چیزیں دوسروں کو تکلیف دے رہی ہوتی ہیں، یا دوسروں کے لیے باعث دل آزاری یا باعث تکلیف ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو دوستی کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو اجاگر کرنا۔ بیٹا دوستی جو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ دوسرے انسان کے اوپر حاوی ہو جائیں۔ دوستی ایک محبت، پیار اور خلوص کا جذبہ ہے جس میں دوسرے کا خیال رکھنا، اس کی اس کی جو جذبات اور احساسات ہیں ان کا خیال رکھنا، نہ کہ دوسرے کو اپنا کسی قسم کا قیدی یا دوسرے کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرنا۔ یہ غلط بات ہے۔ دولت سب سے بڑی جو ہے انسان کے پاس اس کا وقت ہے۔ شاید ہر چیز دنیا میں دوبارہ سے حاصل ہو سکتی ہے، لیکن وقت ایسی چیز ہے جو ایک دفعہ گزر جاتا ہے تو وہ کبھی بھی دوبارہ لوٹ کر واپس نہیں آ سکتا کسی بھی قیمت پر۔ تو اس کا احساس کرنا، تو سجاد حیدر یلدرم جو کہ مصنف ہیں ان کے زبان و بیان سے متعارف کرنا۔ تو بیٹا ہم نے ان کے تعارف میں بھی پڑھا کہ افسانہ نویسی جو ہے وہ ان کا جو طرز تحریر ہے، ان کے افسانوں کے بیشتر خیالات اور موضوعات جو ہیں وہ ترکی زبان سے ماخوذ ہیں۔ خیالستان ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے، جس میں ان کی رومانویت کا رنگ بھی غالب ہے اور انشاء لطیف کا بھی عمدہ نمونہ ہے۔ حس مزاج جو ہے ان کی طرز تحریر کی ایک نمایاں خوبی ہے۔ آخر میں جب ہم مشق دیکھیں گے تو بیٹے اس میں جملہ اسمی اور جملہ فعلیہ کو ترکیب نحوی میں ڈھالنے کی تربیت، وہ ایک سرگرمی دی گئی ہے، وہ ہم کریں گے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ کو یہ احساس جو نہ کرتے تو یہ احساں ہوتا۔ اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، کہ جو دنیا والے ہیں ان سے مزید کچھ طلب، کسی قسم کی چاہت نہیں ہے، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احساں ہوتا۔ مطلب یہ کہ وہ جو دنیا سمجھ رہی ہے کہ جو اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے، کہ اگر وہ مجھ پہ احسان نہ کیا جاتا تو شاید میری زندگی کی حالت اس سے بہتر ہوتی۔ یہ اس کا مفہوم ہے شعر کا۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا، میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو کہ بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت زار لوگوں کو بیان کرتا جا رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد درد سے ابھری اسپیچ کا مطلب ہے تقریر، انہی الفاظ میں، اسی پیرائے میں دہرائی جاتی۔ یہ طرز مجھے کچھ ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے، اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ، چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدمعاشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی۔ تو یہ اس کی شکل تھی، رہی اس کی صدا تو اس میں ایسا کسی القلب نہیں، کسی کا مطلب ہوتا ہے سخت دل، کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں۔ وہ اس قابل ہے کہ لفظ بہ لفظ لکھی جائے۔ چنانچہ وہ اسپیچ یا صدا کچھ کہیے یہ تھی۔ دلی کے چاندنی چوک، مرکب اضافی ہے، مؤثر، اچھے طریقے سے، حالت زار، بری حالت، اسپیچ، تقریر، پیرائے، انداز، مسخ کر دی تھی، خراب کر دی تھی، ختم کر دی تھی۔ قسی القلب، ظالم یا سخت دل، صدا، آواز۔ اے بھائی مسلمانوں،
خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کا وہ محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ اچھا، تو یہ تھی بیٹے اس کی جو وہ بھیک مانگنے کے لیے بیان کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا۔ بیٹے اگر ہم مشق کو دیکھتے ہیں نا، تو مشق میں پہلا سوال بھی یہی ہے کہ چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا اور مصنف پر اس تقریر کا کیا اثر ہوا۔ یہ دونوں جو سوال ہیں وہ یہیں سے ہمیں ملیں گے، ان کو آپ ساتھ ہی نشان لگا لیجیے گا۔ اب پہلے پیج پہ دوبارہ سے آ جائیں۔ یہ جو پہلا پیراگراف ہے انورٹڈ کوماز میں جو اس کی تقریر کا لب لباب ہے، اس پہ نشان لگا لیں۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا اور مجھے خود تعجب ہوا کہ اکثر امور میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ صحیح یہ ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے، نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے، وہ جاہل ہے۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ بہتر تھی، بدرجہ بہت زیادہ۔ مفت خوری کرنا، مفت کا کھانا کھانا، تعجب، حیرانی، قصے، کہانی، جاہل، ان پڑھ یا انجان، اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے، رشک کرنا چاہیے، اس کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اس کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ حسد کرنا نہیں اس کو کہیں گے، اس کو کہیں گے کہ انسان چاہیے، رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کو حاصل کرنا چاہے یا اس جیسا بننا چاہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹے کہ چیز جو ہے دوسرے سے چھین جائے، اس کے پاس نہ رہے۔ اس کا جو اصل لفظ ہے وہ ڈکشنری سے تلاش کیجیے گا آپ، اور میں بھی آپ کو تلاش کر دیتا ہوں۔ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسورنے اور رونے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے پر بشاشت نمایاں ہے، بشاشت، خوشی۔ بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ یہ اس کی قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے، اور آخر کار میں اس بظاہر نتیجے پر پہنچا کہ وہ جسے مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، میں حسرت سے کہتا ہوں کہ میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ تو بیٹے دوسرے سوال کا جواب ہے کہ مصنف نے اس کو سوچ کے اس کے دل میں کیا خیال آیا، تو یہ یہاں سے اس کا نشان لگا لیں، میں دن رات فکر میں گزارتا ہوں، یہاں سے لے کے مبارکباد دینی چاہیے یہاں تک۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا، کیسا خوش قسمت آدمی ہے۔ کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں، اے خوش نصیب شخص، یہیں تو مجھ سے بڑھ گیا۔ لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے؟ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیے میں اپنے خیالات جمع کر سکوں اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں۔ یہ جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں کہ یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا دوست راستے میں نہ ملے اور یہ نہ کہے کہ بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دے دو۔ کیا اس کے احباب وقت بے وقت اسے دعوتوں جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں مگر یار دوستوں کا مجمع ہے جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟
کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کتاب کوئی نہیں جو اسے خام خواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے؟ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو نہیں جانا پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے، تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ ہٹا کٹا ہے اور میں نحیف و نزار نحیف و نزار کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کمزور۔ یا اللہ، کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بےہودہ خیالات ہیں کہ بغیر دوستوں کے زندگی دوبھر ہوتی ہے اور یہ ان سے بھاگتا ہے، مگر میں اپنے دوستوں کو برا نہیں کہتا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے لیے خیر طلب ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے وہ مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان، چاہے مجھ پر نفرین کی جائے، مگر یہ میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا ایک جمع غفیر رکھنے اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور کچھ باتوں میں ہی عمر نہیں گزارنی تو بعض نہایت دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ کیوں نہ ہو۔ یہاں تک بیٹے اس میں کوئی ایسے خاص مشکل الفاظ موجود نہیں ہے، جتنا اس سامنے لکھا ہے اس کا آپ لوگ اپنا خلاصہ تحریر کر لیں، اتنے حصے کا ہی، صرف ان 1.5 پیجز کا۔ بیٹا یہ سبق لمبا ہے، اس لیے بعد میں آپ کو خلاصہ لکھنے میں بہت مسئلہ ہوگا، جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کا آج خلاصہ تحریر کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔